اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ مذکورہ آیات نازل ہوئی اس وقت جب قبلے کی تبدیلی کا معاملہ چل رہا تھا۔ غالباً جب قبلہ بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف پھیر دیا گیا کہ اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نمازیں پڑھنی ہیں، جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی، مسلمان یہاں آئے، تو یہودی جو مدینہ منورہ میں آباد تھے یہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے، اپنی عبادات کرتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان جو ہے بیت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، تو یہ چیز ان کو بڑی ناگوار گزرتی تھی۔ اس پہ انہوں نے جو ہے مختلف قسم کی باتیں کسنا شروع کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب مسلمان بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے قبلہ جو ہے ان کا ہوگا، نماز اس طرف پڑھیں گے۔ تو اب جب مسلمان اس طرف نماز پڑھنے لگے تو پھر جو ہے یہودیوں نے پھر یہ باتیں شروع کر دی۔ دیکھیں مسلمان مجبور ہو گئے، ہماری بات کی طرف آ گئے، آرام سے پورے ہماری طرف آ جائیں گے، ان کو سمجھ آ جائے گا کہ ہم ہی برحق ہیں۔ اور وہ الٹی سیدھی بات ہے کہ دیکھیں یہ کس طرح ہماری طرف آ رہے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف آخر آ ہی گئے یہ لوگ، اور ان کو سمجھ آ گئی۔ تو وہ چیز بڑی گراں بھی تھی۔ آگے آیات میں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے تھے اور کس طرح دیکھتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ کب اللہ کا حکم آئے گا اور بیت اللہ کی طرف پھیرا جائے گا قبلے کو۔ بہرحال ان آیات میں یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جہتیں سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کسی ایک جہت میں محدود نہیں ہے۔ یہ جہت کسی بھی جہت میں فی نفسی ہی کوئی تقدس نہیں ہے، یعنی جہت خود اپنے اندر کوئی تقدس نہیں رکھتی، تقدس اللہ کا حکم رکھتا ہے۔ یعنی اصل جو حرمت ہے وہ اللہ کے حکم کی ہے، تو جس جہت میں اللہ کا حکم آ جائے گا اس میں تقدس پیدا ہو جائے گا، اس کے اندر حرمت پیدا ہو جائے گی، یعنی وہ قابل احترام ہو جائے گی وہ جہت جس میں اللہ کا حکم۔ اگر اللہ کہیں گے مشرق کی طرف تو وہ جو ہے مشرق اس وقت اللہ کے حکم کی وجہ سے قابل احترام ہوگا، مغرب تو پھر مغرب۔ تو اللہ یہاں سے یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں میں کچھ نہیں ہے، اصل تو اللہ کا حکم ہے، اللہ جہاں حکم دے اس طرف ہو جاؤ، اسی میں تقدس ہے، اسی میں احترام ہے، اسی میں قبولیت ہوگی عبادات کی۔ تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب للہ دونوں اللہ کے لیے، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو لہٰذا جس طرف بھی، فَأَيْنَمَا جس طرف بھی، تُوَلُّوا تم رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وہیں اللہ کا رخ ہے، یعنی وہیں اللہ کا سامنا ہے تمہیں، تم جس طرف رخ کرو گے اللہ کا سامنا تمہیں اسی طرف ملے گا۔
یعنی کسی بھی طرف میں اللہ تعالیٰ محدود نہیں، اللہ کسی طرف کے ساتھ خاص نہیں، اللہ ہر طرف ہے، تم جس طرف بھی رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا سامنا ہوگا تمہیں۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، بہت وسعت والا، وسیع ہے۔ اللہ کی ذات کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے، دماغ میں نہیں لا سکتے، ہماری آنکھیں ان کو نہیں وہ کر سکتی۔ فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ بہرحال ان اللہ واسع علیم، اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ تو وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہاں سے ایک دوسری بات بیان فرمائی ان تینوں گروہوں کی جو گزشتہ گزرے ہیں، یہودی، عیسائی خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ یہودیوں میں بھی بعض ایسے تھے جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ تو ان تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ بیٹا بیٹیاں یہ چیزیں تو ان کے لیے ہیں جو محتاج ہوں۔ بیٹا کسی کو ہے تو وہ بیٹے کا محتاج، کیونکہ بیٹا جز ہے اس کا، اور یہ کل ہے، کل اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے اکیلے زمین، آسمان، یہ کائنات، یہ نظام سب کن فیکون سے بنا دیا۔ اس رب کو کیا کسی بیٹے کی ضرورت، کیا کسی اولاد کی ضرورت؟ بہرحال وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی بیان فرمایا کہ یہ لوگ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں یہ بات کر کے۔ آگے آیات میں بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل پاک ہیں، اللہ کی ذات بہت اونچی ہے، پاک ہے اس سے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا، کس نے؟ یعنی یہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور مشرکین مکہ ہیں، کیا کہا؟ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنایا ہوا ہے، یعنی اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے۔ تو سبحانہ، اللہ فرماتے ہیں اس کی ذات پاک ہے، سبحانہ اس کی ذات، یعنی اس قسم کی چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، یعنی یہ سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے اور سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے، سب اللہ کی ہے، سب اللہ کا ہے، اس کو کیا کسی کی ضرورت؟ کل لہ قانتون، اور یہ سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، یہ سب کے سب۔ انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اور اس کے ساتھ اتنا مخلص نہیں ہو سکتا، یہ تو سب اللہ کی فرما برداری میں چل رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کو کیا کسی اولاد کی ضرورت؟ بدیع السماوات والارض، اس نے آسمان و زمینوں کو بغیر کسی نظیر کے پیدا کیا ہے، بغیر کسی سابقی نظیر، یعنی سابق میں کوئی اس کی نظیر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک چیز ہم بناتے ہیں، انسان بناتا ہے تو وہ پیچھے اس کا کوئی، اس کے پاس نمونہ، کوئی نظیر ہوتی ہے۔ بدیع کہتے ہیں بغیر نمونے و نظیر کے، بغیر سابق کسی مثل کے اس کو پیدا کرنا، یعنی موجد اس کے، اللہ آسمان اور زمین کے موجد ہیں۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ تو جب کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں، وَإِذَا، اور جب، قَضَى أَمْرًا، کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو اس چیز سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے تو اتنا سا معاملہ ہے، اس کو کیا اولاد کی ضرورت، اس کو کیا کسی مددگار کی ضرورت؟ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، کن، ہو جا، فیکون، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ تو اب ایسے میں اس کے لیے مددگار ٹھہرانا، ایسے میں اس کو کسی کے لیے، اس کے لیے کوئی، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں، کسی مددگار کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کے لیے اولاد کیا؟ فرمایا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، پھر یہ اس وقت وہی پرانی جو یہودیوں نے حرکت کی تھی، اور یہ لوگ وقال الذين، اور جو لا يعلمون، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی یہ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے یہ بات کی، یہ حرکت کی، لولا يكلمنا اللہ، کہ اللہ ہم سے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا ہم سے بات کرتے اللہ، ٹھیک ہے، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں، یعنی براہ راست اللہ تعالی ہم سے بات کیوں نہیں کر لیتے، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی،
کوئی واضح نشانی آ جائے یا پھر اللہ ہم سے براہ راست بات کر لے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے، ہمیں بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم، پیچھے آیا تھا نا، یہودیوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کریں، اللہ کو ڈائریکٹ وہ کریں، تو وہ بھی گزر چکا ہے۔ بہرحال تو مشرکین نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوا، کذالک اسی طرح قال الذین من قبلہم، کہا تھا اسی طرح کہا تھا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے مثل قولہم، ان کے قول کے مثل ہی پہلے والوں نے بھی بات کی تھی، جیسی باتیں یہ کرتے ہیں انہوں نے بھی ایسی بات، ان جیسی بات کہی تھی۔ تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں، یعنی اس خباثت کے اندر ان کے دل جو ہے میچ ہیں، ایک جیسے ہیں، ایک ہی جیسے سوالات ان کے پاس ہیں بس۔ قد بینا الآیات، جہاں تک بات ہے کہ کوئی نشانی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت تو یہ ہے قد بینا الآیات کہ ہم نے کھول کھول کر جو ہے نشانیاں بیان کر دی ہیں، لقوم یوقنون، لیکن وہ کس کے لیے، کون لوگ اس سے، جو لوگ یقین کرنا چاہیں، یوقنون جو یقین کرنا چاہیں تو ان کے لیے نشانیاں ہم نے پہلے ہی واضح کر دی ہیں، بہت کھول کھول کر بیان کر دی ہیں نشانیاں۔ ایسا نہیں ہے کہ نشانیاں بیان نہیں ہوئی، نشانیاں بیان ہو چکی ہیں، اب جسے ایمان لانا ہوگا وہ ایمان لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔